بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 28 مئی اتوار کا دن ہے اور جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً رات کے 1:45 ہونے والے ہیں، اور جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی ظاہر ہے اس وقت مزید ٹائم آگے ہو چکا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے 12:30 بجے یعنی ڈیٹ تبدیل ہونے کے بعد اچانک ایک پریس کانفرنس کی ہے فیصل آباد میں، کیونکہ ویکینڈ ہے تو وہ اپنے گھر فیصل آباد گئے ہوئے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ رانا ثناءاللہ کوئی بہت بڑے انکشافات کرنے والے ہیں اور پریس کانفرنس ہونے والی ہے، تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کے کان کھڑے ہوئے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ رات کے اس پہر اچانک پریس کانفرنس ہونے لگی ہے، کوئی بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ سارے انتظار کر رہے تھے، 12:10 کا ٹائم دیا گیا، لیکن 12:30 بجے پریس کانفرنس کرنے آئے۔ 7.5 8 منٹ کی پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور یہ ایسی پریس کانفرنس تھی اچانک ہوئی، کوئی صحافی موجود نہیں تھا، یا اگر موجود بھی تھا تو کوئی سوال نہیں لیے گئے۔ لیکن اس میں جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس پہ بہت سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں، اور ایک خوف محسوس کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ کو بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے کہ یا کسی بہت بڑا نام کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے یا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی موت واقعہ ہو گئی ہے کسی تشدد کی وجہ سے، یا کسی نے قتل کر دیا اس کو، یا کسی خاتون کے ساتھ جو ہے اللہ معاف کرے، مطلب ایسا ہونا تو بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ریاست کی تحویل کے اندر اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ کسی خاتون کا ریپ ہو جائے۔ تو رانا ثناءاللہ نے بیسیکلی اپنی پریس کانفرنس کے اندر 2 باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ایجنسیوں نے ایک گفتگو پکڑی ہے جس میں کچھ لوگ پلان کر رہے تھے کہ آج ہی رات کے اندر 2 واقعات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا کیے جائیں۔ اس میں نمبر 1 یہ کہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ہو، کوئی بڑا کارکن ہو، کہ اس کے گھر کے اوپر پولیس کا ریڈ ہو اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور وہاں کچھ انسان مر جائیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کو بیانیہ مل جائے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ان کے خلاف، جس طرح اب حکومت نے ثبوت پیش کیے ہیں یا انٹرنیشنل دنیا کو جو دکھایا ہے، اس کی طرف سے نظر جو ہے وہ لوگوں کی پھیرنے میں کامیاب ہو جائے پی ٹی آئی۔ ایک تو انہوں نے یہ چیز کہی۔ دوسری انہوں نے یہ کہی کہ یا پھر دوسرا آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا، وہ یہ کہ کسی خاتون جو ہے کوئی جیل کے اندر موجود ہے یا ریاستی تحویل کے اندر ہے، اس کا ریپ اٹیمپٹ کی جائے، ریپ کیا جائے، اور وہ اس کے بعد شور مچایا جائے کہ جی ریاست جو ہے یا ریاستی اہلکار جو ہیں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو اچھالا جائے اور اس کی وجہ سے حکومت کے اوپر تنقید کی جائے کہ جی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے انسانی حقوق یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے جلتے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے انسانی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بولے، اس پہ جو لابنگ کرنے والے ہیں وہ بولیں، اور زلمے خلیلزاد کا بھی انہوں نے نام لیا، اور زلمے خلیلزاد آج کل رانا ثناءاللہ کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے یہ بات چیت کر رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں، تو ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ لابسٹ جس کو وہ پیسے لے کر وہ اپنے منفی ایجنڈے کے لیے کام کرتا ہے، تو اس جیسے لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے یا وہ بولنے کا موقع ملے۔ تو میں بیسیکلی پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے عوام کے سامنے رکھ سکوں، ان کا گھٹیا پلان، ان کا گندا پلان، یہی الفاظ رانا ثناءاللہ نے استعمال کیے۔ اور ساتھ ایک چیز اور انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ انسانی حقوق نہیں ہے پاکستان کے اندر، یا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ تو میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ جو کچھ اب تک ہو رہا ہے، یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں جس طرح ریڈ کیے گئے، خواتین کو جس طرح اٹھایا گیا، پوری دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل پڑی ہوئی ہیں، ایون ٹی وی چینلز میں تھوڑی بہت ہمت کی، جرت کی کہ تھوڑی بہت دکھائی ہیں، اس پہ ٹی وی شوز ہوئے ہیں، اور دنیا کا میڈیا اسی کے اوپر بول رہا ہے، اس کے اوپر آلریڈی لکھ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید ایکسٹرا کیا چاہیے پی ٹی آئی کو یا ان کے سپورٹرز کو یا کسی اور اسی طرح کے بندے کو کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو اچھال سکے۔ دوسری بات، اچھالنے کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کو کوئی چیز دے کر کہا جائے کہ اس پہ شور مچاؤ۔ مطلب پی ٹی آئی اتنی طاقتور کب سے ہوگی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کہے کہ یہ چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں اور یہ ریئل بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ شور مچائیں۔ کوئی بھی چیز جب پاکستان میں اب ہو رہی ہے آج کل، اس پہ خود ہی انٹرنیشنل میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے، انٹرنیشنل فگر ہے، تو اس وجہ سے وہ خود ہی اس کے اوپر کوریج کر رہے ہیں، اداریے لکھے جا رہے ہیں، ملک کی موجودہ صورتحال، انسانی حقوقوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جو پامالیاں ہو رہی ہیں، جو خواتین کے ساتھ خاص طور پہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں کے بارے میں اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا صحافتی سرکلوں کے اندر، کہ خدا نخواستہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ کوئی پلان جو ہے، اس کو پری ایمپٹیو مطلب پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ جیسے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے آڈیو لیکس ہوتی تھی، اس کے بعد بیانیہ بنتا تھا، لیکن اس پریس کانفرنس میں آڈیو لیک نہیں کی گئی اور یہ پریس کانفرنس کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزید چیزیں جو ہیں کچھ تھوڑے وقت تک جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیصل عباسی 92 نیوز کے ایک اینکر ہیں، پروگرام جو ہے وہاں پہ ہوسٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے نیوز اینکرز ہوتے تھے۔ اچھا، یہ نون لیگ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ایک اور بندہ ہے سیم اس نے یہی ٹویٹ کیا، اور وہ نون لیگ کا بہت قریبی رہنما ہے اور اس کا بھی کردار آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے قریب رہنے والے ایک ساتھی صحافی سے یہ جاننے کی کوشش کی، کچھ یوٹیوبرز عمران خان کی جانب سے ایک بیان چلا رہے ہیں جس میں سرپرائز دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ سرپرائز کیا ہوگا
اچھا یہ جو یوٹیوبرز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ صحافی جا کے مل کے آئے عمران خان صاحب کو گزشتہ روز، سینئر صحافی جا کے مل کے آئے ہیں، اس کے اوپر ویلاگس کر چکے ہیں امیر عباس صاحب، اجمل جامی صاحب، حبیب اکرم صاحب، اور یہ سارے لوگ ملے، انہوں نے ویلاگ بھی کر دیا کہ خان صاحب نے کیا بات کی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان قریب کچھ سرپرائزز دوں گا. اس کے اوپر جناب یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں. اچھا ذرائع سے خبر ملی ہے کہ 3 طرح کے پلان ہیں. وہ سرپرائز کیا ہوگا؟ سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ کسی خاتون رکن جو کہ زیر حراست ہے، اس کی جانب سے جیل سے نکلنے کے بعد الزام تراشی کی جائے گی کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور میری فلم بھی بنائی گئی ہے. دوست کے مطابق وہ یاسمین راشد تو ہوں گی نہیں، باقی خدا خبر کون سی ہے. دوسرا پلان اس وقت تحریک انصاف کی سینئر قیادت یہ بنا رہی ہے کہ جیل کے اندر یا جیل سے نکلنے کے بعد ان کے کسی رہنما پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا اور الزام اداروں اور حکومتی مشینری پر لگایا جائے گا. تیسرا، پولیس کے اندر کسی یوتھیے کے ذریعے سے ایک ایسا واقعہ کیا جائے جس سے بات بڑھے تاکہ قومی اور عالمی سطح پر پریشر بڑھایا جا سکے. اچھا یہی سیم جو ٹویٹ ہے، سیم انفارمیشن جو ہے، وہ نون لیگ کے ناصر بٹ بڑے مشہور زمانہ کردار ہیں. وہ جو آڈیو لیکس کا قصہ آیا تھا اس میں ناصر بٹ کا بڑا کردار رہا ہے. پھر اس بندے پہ قتل کے کیسز بھی تھے، یہ لندن چلا گیا تھا، نواز شریف کے پاس اس طرح رہا، اور پاکستان جب یہ واپس لوٹ کے آیا، ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بھی اس کے اوپر نام آ رہا تھا. اس کے بارے میں وہ جو سید تحسین صاحب تھے جو لندن میں بیٹھ کے نون لیگ کے پہلے رکن تھے لیکن انہوں نے انکشافات کیے تو ادھر بھی نام آئے، اور پھر یہ پاکستان آئے، ان کی ضمانتیں ہو گئی اور آج کل یہ سیاست کرتے پھر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کر کے رانا ثناء اللہ سے کافی ٹائم پہلے یہ ساری چیزیں کہہ دی تھیں. اچھا سوال یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ معلومات ریکارڈ کی ہیں، رانا ثناء اللہ نے یہ آڈیو لوگوں کو کیوں نہیں سنوائی؟ اس کے بعد ان کریکٹرز کی کہتے ہیں جن کو واچ کیا گیا ہے تو ان کی نشاندہی کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کون لوگ تھے؟ اچھا صرف نشاندہی ان کو جو واچ کیا اور گفتگو ریکارڈ آپ نے کر لی ہے تو ان کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا پلان، نیفیریس پلان ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر کیسا کچھ شور مچتا ہے، کوئی رولا ہوتا ہے تو ان کو پکڑنا بہت ضروری تھا. ان کو میڈیا پہ لایا جاتا، آڈیو سنائی جاتی، جیسے اتنی آڈیو لیکس کی گئی ہیں، یہ آڈیو سنائی جاتی، بتایا جاتا کہ جناب پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یا کون لوگ ہیں جو بھی ہیں ان کے بارے میں چیزیں بتائی جاتی، لیکن ایسا اس میں کچھ نہیں کیا گیا. اچھا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سوال اس کے اوپر یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی صداقت ہوتی نا، اس کال کو یہ نشر کر دیتے اور یہ کسی جرم پر پردہ ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں، اچھا سیکرٹ معلومات جو ہیں وہ وزیر داخلہ جو ہیں ان کو تو ایجنسی فراہم کر سکتی ہے، مطلب ریاستی عہدہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہی معلومات لیگی لیڈر جو ہیں لیگ کے ناصر بٹ صاحب، ان کو کس نے پہنچائی ہیں؟ اور وہ بھی پہلے، مطلب کسی نے اور نے ٹویٹ نہیں کی، یہ 2 لوگ پہلے ٹویٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ صحافی جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ کے قریبی جو لوگ ہیں اور جو صحافی ہیں ان سب کو یہ پلان یا یہ چیزیں پہلے سے پتہ تھیں اور یہ لگا رہے ہیں عمران خان کے اوپر یا اس کی جماعت کے اوپر کہ وہ لوگ یہ کریں گے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں سے یہ بات کی جا رہی تھی، بلکہ RSF انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے صحافیوں کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، اس نے یہ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ذرائع سے یہ پتہ چلوایا، اپنے ذرائع سے، کہ خدا نخواستہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ٹارچر کو برداشت نہیں کر سکے، اور اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کی شاید موت واقع ہو گئی ہے اور حکومت پاکستان اس چیز کو چھپا رہی ہے. اس سے پہلے اور کچھ لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی اور یہ بات سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے. اور جس طرح رانا ثناء اللہ رات کے 12:30 بجے یہ پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں، اس کے بعد ان خدشات کو مزید تقویت مل رہی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. پہلے ارشد شریف والا معاملہ یہ قوم برداشت نہیں کر پائی، جو کچھ ہوا اور جو ان کی فیملی کے ساتھ ہوا. اب عمران ریاض خان جب سے غائب ہیں، ریاست کے تمام ادارے انکاری ہو چکے ہیں کہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہو. اور دوسری چیز، جس طرح اس نے اپنے اس ٹویٹ میں بھی سن لیا کہ فیصل عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد تو ہو نہیں سکتی، مطلب ان کی ذہنی غلاظت کا اندازہ کریں آپ. تو اور پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین جن میں 2 مشہور نام ہیں، مطلب ایک صنم جاوید خان اور دوسری طیبہ بلوچ، وہ اینٹی ٹیررزم کے مقدمے کے تحت پولیس کے پاس ہیں اور وہ اس وقت ریمانڈ پہ ہیں. اس کے بعد ختیجہ شاہ گرفتار ہو چکی ہیں، وہ ریمانڈ پہ ہیں، وہ ان کے پاس ہیں. اور پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بھی اس وقت پولیس یا اداروں کی تحویل میں ہیں یا جیل کے اندر ہیں. جس طرح ان صاحب نے یہ بات کی ہے یا رانا ثناء اللہ نے جو باتیں کی ہیں، خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ بات پی ٹی آئی پہ ڈالی جا رہی ہے. مطلب پی ٹی آئی اتنی طاقتور کب سے ہو گئی کہ جیلیں ان کے انڈر آتی ہیں یا پولیس ان کے انڈر ہے کہ جی پولیس کے اندر موجود کوئی یوتھیا ایسا کر دے گا، قتل کر دے گا کسی کو جا کے، تو جی یہ بیانیہ مل جائے گا. یا جیلوں کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ جو جن کے جیل سے رہنما رہا نہیں ہوتے، باہر نکلتے اٹھا کے پھر واپس پھینک دیا جاتا ہے ایک جیل سے دوسری جیل. اور 14 ماہ سے فاشزم جو ہے اس ملک میں ہو رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں کی کوئی اوقات نہیں رہی. تو وہ پی ٹی آئی اتنی طاقتور ہے کہ وہ جیل کے اندر اللہ نہ کرے ایسا سچ بھی ہو، مطلب خدشات یہ جس طرح کی آ رہے ہیں چیزیں سامنے کہ وہ کسی کا ایسے ریپ کروائے گی، کسی بڑے فگر کا، کسی خاتون کا، اور ویڈیو بنائی گئی ہے جی، اس کے بعد وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکل کے الزامات لگائے گی. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا سچ ہو، ورنہ اس ملک کے جو حالات پہلے ہو چکے ہیں
جو انسانی حقوق کا لیول ہو چکا ہے، جس طرح خواتین کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، میڈیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح خواتین کو گھسیٹ کر ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں اور اٹھا کے ان کو قیدی وینس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جس طرح طیبہ راجہ کے ساتھ جو پولیس والے نے کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح اس نے ان کو غیرت دلانے کے لیے وہ دوپٹہ پھینکا، بعد میں انہوں نے خود بتایا بھی کہ وہ گالیاں دے رہے تھے ماں بہن کی، تو میں نے ان کا دوپٹہ ان کے سامنے پھینکا کہ شاید ان کو غیرت آ جائے، لیکن اس پولیس والا اتنا بے غیرت نکلا کہ اس نے اس کے بال یہاں سے پکڑ کر کھینچا۔ یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوا، اور پھر یہ خبر میڈیا پہلے ہی دے چکا تھا کہ باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے اور طاقتور لوگوں کی طرف سے کہ ان کی خواتین کو اس قدر ہیومیلیٹ کرو، اتنا ان کو تنگ کرو، ذلیل کرو، خوار کرو، ایون مولیسٹ بھی کرو۔ یہ یہاں تک ان کو کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ معلومات دی ہیں کہ تاکہ ان عورتوں کی اتنی ہیومیلیشن ہو، ان کی ول ٹوٹ جائے اور زندگی بھر دوبارہ پروٹیسٹ کی کسی بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس میں شرکت کے لیے سڑک پہ باہر نہ آ سکیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ جو رانا ثناء اللہ نے رات گئے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ دو لوگ خاص طور پہ فیصل عباسی اور ناصر بٹ نے جو پہلے اپنی ٹویٹ کر کے ڈٹو دونوں کی سیم ٹویٹ ہے اور انہوں نے جو معلومات سامنے رکھ دی ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں تو سوچیں کہ یہ کیا گھنونا کام کر چکے ہوں گے جس کے اوپر کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہی ہے۔ اور اب نون لیگ یہی کچھ کرنے میں مشہور ہے، قتل و غارت اور یہ ساری چیزیں۔ اور جس طرح رانا ثناء اللہ کی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پہ ہزار سوالات اٹھ سکتے ہیں اور لوگ اٹھا رہے ہیں، بہت سارے صحافی اٹھا رہے ہیں، اور تقریباً جو جتنے بھی میجورٹی صحافی ہیں جو کہ اس ظلم اور فاشزم کے ساتھ نہیں کھڑے وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ باقی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے اس میں ایسی کوئی سچائی نہ ہو، کسی خاتون کی آبرو جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچا ہو، اللہ سب کی آبرو کو محفوظ رکھے، اور خاص طور پہ عمران ریاض یا کوئی بھی جس کی بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ آگے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔